السلام علیکم جی. کل سب لوگوں نے ایک قوم بڑی محظوظ ہوئی. کل بی بی سی پہ ایک انٹرویو چلا ایک مفرور شخص کا، اور وہ انٹرویو دیکھ کے ہمیں یہ یاد آ گیا کہ وہ شخص ملک سے مفرور کیوں ہے اور عدالتوں میں کیوں نہیں پیش ہو رہا. 3 سال سے یہاں سے وزیر اعظم کے پلین کے اندر گئے تھے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے، اور 3 سال سے وہاں پہ وہ کوئی ایسی بیماری کا علاج کرا رہے ہیں جس کا علاج برطانیہ میں بھی نہیں ہے. انٹرویو دیکھ کے جو چیز سب سے بڑی سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر یہ اسحاق ڈار صاحب جو بڑے ارسطو تھے، یہ ایک فورن جرنلسٹ کے کچھ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ظاہری بات ہے پاکستان میں ہم لوگ یہاں کے حالات واقعات اور چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اگر ایک فورن جرنلسٹ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکے تو یہاں پہ اگر کورٹ میں آ جاتے اور جو چارج شیٹ ہوئی ہے تو اس چارج شیٹ کا جواب کیسے دیتے، یا کٹہرے میں کھڑے ہو کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کے سوالوں کا جواب کیسے دیتے. اور ڈار صاحب کا ماضی بھی میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں کہ ماضی میں بھی جب ان کو ایک دفعہ قانون کے شکنجے میں آئے تھے یہ، تو اس وقت بھی انہوں نے فوری طور پہ اقبالی بیان دے دیا تھا 164 کا حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں، جہاں پہ انہوں نے سارا سچ اگل دیا تھا کہ جتنی منی لانڈرنگ قاضی فیملی کے نام پہ کی گئی تھی وہ شریف فیملی کے لیے کی گئی تھی. اب یہ جو انٹرویو کے بارے میں آپ سے گل صاحب ذرا تفصیل سے بات کریں گے. کچھ چیزیں انہوں نے جو بات کی وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا میں حقائق کو رکھ دوں کہ کس طرح سے وہ جتنے ایکسپوز تو انٹرویو میں ہو چکے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن انٹرویو کے اندر بڑی کچھ مذاقہ خیز باتیں کی. ایک بات انہوں نے کہا کہ درجنوں لوگ نیب کی حراست میں ہلاک ہو چکے. اس کا مطلب ہے یار آپ لوگ بالکل اچھی رپورٹنگ نہیں کرتے. نیب کی حراست میں درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے اور آپ میں سے کسی نے آج تک رپورٹ تک نہیں کیا. ڈار صاحب کو جا کے بی بی سی کے اوپر بتانا پڑا کہ نیب کی حراست میں درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے. میرا خیال ہے چیئرمین نیب کو بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے، کوئی انکوائری کروانی چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں. ڈار صاحب کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے وہ کون سے لوگ ہیں، کوئی ایک بندے کا بتا دیں جو ادھر ہلاک ہوا یا کبھی زخمی بھی ہوا. تو مطلب اتنے بڑے فورم پہ بیٹھ کے اس قسم کی بات کرنا اور ہیومن رائٹس وائلیشن اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب انہوں نے بالکل سب چیزوں کو یہاں کا جو پورا نظام ہے، چاہے وہ عدالتی نظام ہے یا صحافت کا طریقہ ہے، اس سارے کو نل کر دیا. جو انہوں نے کہا کہ جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے پاکستان کے اندر، اچھا وہ بھی نفی ہے اس چیز کی جو ان کے اپنے نام میں اپنے ٹیکس ڈکلیریشن میں ہے. بی بی سی والا ہم سے رابطہ کرتا تو ہم ہی اس کو ان کی جو ایف بی آر کی ڈکلیریشنز ہیں وہ بھیج دیتے، یا ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو چارج شیٹ ہوئی ہے، یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں چارج شیٹ، یہ چھوڑی جاؤں گا آپ کے پاس، آپ پوچھ لیجئے کہ ان سے. انہوں نے کہا جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے جس کے اوپر حکومت نے قبضہ کر دیا. وہ ان کا گھر ہے گلبرگ لاہور میں، ہاؤس نمبر 7، جو ان کے پروکلیمڈ اوفینڈر ہونے کے بعد جو ایک سی آر پی کے ضابطہ فوجداری کی 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے، وہ پوری ہو چکنے کے بعد وہ باحق سرکار ضبط کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس میں حکومت پنجاب نے پناہ گاہ بنائی. اچھا اس کے علاوہ بھی ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے وہاں بی بی سی میں نہیں بتایا، یہاں پہ اسلام آباد میں ہی یہاں پہ ان کا ملوٹ ایک جگہ ہے، وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے ان کے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹ کے مطابق. ڈی ایچ اے فیز 4 میں ایک گھر ہے، ہاؤس نمبر 159F. اسی طرح سے موزہ بھبتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے اس میں 3 پلاٹس ہیں. 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے. ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے. سینٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی 8 گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں، کرولا ہے، مرسیڈیز بینز لینڈ کروزر. یہ ان کی پاکستان کے اندر کی پراپرٹیز ہیں جو یہ چارج شیٹ ہے ان کے اوپر جس کا ایک جواب نہیں دے رہے اور مفرور ہوئے ہوئے. اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی، یہ حجویری ہولڈنگ، حجویری مضاربہ مینجمنٹ کمپنی، ایچ ڈی ایس سیکیورٹی، سی این جی پاکستان، گلف انشورنس،
کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد دبئی میں ان کی جو پراپرٹی ہے، ایک فلیٹ ہے اجویری ولا ایمریٹس ہل پہ، دوسرا ہے پام جمیرہ میں اپارٹمنٹ. یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی زبانی بات نہیں کر رہا. گاڑیاں ہیں، بینٹلے ہے، مرسیڈیز ہے، براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے، دارالنیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جو جس میں ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیلنس ہے جو ان کے اپنے نام پہ ہے، ایک اکاؤنٹ میں 500,000 کا درہم کا بیلنس ہے، ایک اکاؤنٹ میں 3,20,000 کا بیلنس ہے. تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے. جس طرح وہ کیلبری کوئین نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس طرح انہوں نے فرما دیا. اور ان کا پورا جو چارج شیٹ ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہے نیب کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. اور یہ والی جو چیز تھی یہ جے آئی ٹی کا حصہ تھا، جے آئی ٹی میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی. اب یہ ساری چیزیں یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے. بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں شاید کسی کے حکم کے اوپر ہی بی بی سی چلے گئے تھے. اور جو لوگ کل میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں بڑا عرصہ ایڈوائز کرتا رہا صحافت کی چیزوں کے اوپر، تو میری ایک ایڈوائز ہے کہ ہارٹ ٹاک پہ کبھی نہ جائیں یا وہاں پہ انٹرویو کبھی نہ دیں. تو انہوں نے شاید وہ غلطی کر دی. یہ ڈیسپریٹ ایفرٹ کیوں ہے؟ یا اس وقت جو یہ پورا ایک پی ڈی ایم کی صورت میں پورا ایک ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے. ملتان میں بھی ٹوٹل 6-7 ہزار لوگ جمع کر سکے. اسٹیڈیم بعد میں جا کے آکوپائی کیا اور اس کے بعد آکوپائی کرنے کے بعد واپس گھنٹہ گھر میں آ گئے اور وہاں پہ کچھ لوگ جمع کر کے ایک جلسہ بلکہ جلسی کی. اب لاہور میں جلسی کرنے جا رہے ہیں. وہ تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں، اپنے کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن ہمیں دیکھیے اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ملک اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے. تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتری دکھا رہے ہیں. جس حالت میں ہمیں فائنانس ملا تھا اس سے بہت بہتری کی طرف ہے اور یہ عالمی ادارے اس چیز کو مانتے ہیں. چاہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہو جو اپورڈ ٹرینڈ ہے اس کا پرسنٹ بڑھ چکی ہے ایکسپورٹ پاکستان کی. فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیے اس وقت جو ایکسپورٹر ہے اسپیشلی وہ خوش ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو چکا ہے، فورن ریزرو بڑھ چکا ہے. بڑی ایک تفصیل ہے. یہ چیزیں ساری بہتر ہو رہی ہیں اور یہ اس میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طرح سے پچھلی کووڈ کی ویو میں سب کے تعاون سے بڑی بہتر طریقے سے ہم اس سے بچ سکے. جتنا نقصان باقی ملکوں میں ہوا اس کی نسبت پاکستان بہت بہتر حالات میں تھا. اور اب ہم ایک بڑے دوبارہ سے امتحان میں جا رہے ہیں اور وہ ہے کووڈ کی سیکنڈ ویو. اسلام آباد میں بھی کل ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے. تمام یہاں پہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، صرف ٹیک اویز الاؤڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو بہت اوپر جا رہی ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ اپنی رسپانسبلٹی دکھانی ہے، ذمہ داری دکھانی ہے. کووڈ سے بھی ہم نے پوری طرح سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی بچانا ہے. بیکاز پاکستان ان 2 ملکوں میں شامل ہے جو کووڈ کے باوجود جس کا جی ڈی پی پلس میں ہے، مائنس میں نہیں گیا چائنا کے بعد. تو یہ بھی ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اس سب میں جو سب سے بڑی ایک یہ جو ڈسرپشن ہے وہ ڈسرپشن یہ ہے کہ آپ لارج پبلک گیدرنگ کر رہے ہیں اور جب وہاں سے فیل ہو رہے ہیں تو مختلف چیزوں میں جا رہے. تو یہ ساری ڈسرپشن بیسیکلی اپنی ناکامی کو جو صاف نظر آ رہی ہے کہ عوام آپ کو بھول چکے ہیں. آپ نے اپنا پوری طرح سے دیکھ لیا کہ کتنی آپ کی ریلیونس ہے. چاہے وہ آپ کا گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، آج وزیر اعظم صاحب وہاں پہ کابینہ کی حلف برداری کے لیے گئے ہوئے ہیں. جتنا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عوام کا سپورٹ ملا وہ اس چیز کا آئینہ دار ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے. اب اسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بہت ساری ناکام کوششیں ہیں. یہ بھی ایک کوشش ہے، پی ڈی ایم بھی ہے. ہماری صرف یہ ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں شہری بھی بڑا اس وقت ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. بہت کم تعداد میں ایسے پبلک گیدرنگ میں جا رہے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آگے بھی کرے. ان کو کوئی پلیٹ فارم دے دیتے ہیں، کسی جگہ ممبر پہ کھڑے ہو جائیں، سارا دن بولتے رہیں، جو برا بلا ہمیں کہتے رہیں، لیکن عوام کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں. جی شکریہ بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی جو پریس کانفرنس تھی جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ مین اس کا پرپز یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں
یہ کون سی بدقسمتی تھی پاکستان کی جو ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اور ان کو عادت پڑی تھی یہاں پر مل جل کے چند ایک صحافیوں کے ساتھ مل جل کے کویسچن فیڈ کر کے کٹ کر کر کے انٹرویو کرنے کی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اسٹیون سیکر جو 56 سال کا ایک جوان ہے، کیپریکارن ہے، اس کی میرا خیال ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھنے پہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ اکثر فرماتی ہیں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ٹانگیں اس طرح کانپتی ہیں۔ اگر کل مریم صاحبہ ذرا کسی کو بھیجتی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کا پاؤں پکڑ کے کوئی دیکھتا نیچے سے یا گھٹنا، تو پتہ لگتا کہ ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں اور ٹانگوں کے اوپر سے پسینہ کیسے گرتا ہے۔ تو وہ کل قوم نے مظاہرہ دیکھا۔ لیکن اس میں جو سب سے تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھلے کرپٹ ہیں، مجرم ہیں، چور ہیں، لیکن ہیں تو آخرکار پاکستانی۔ جب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ رونا تو یہ رونے گئے تھے کہ پاکستان میں ہمیں میڈیا نہیں ملتا، ہمیں پاکستان کا میڈیا کور نہیں کرتا، ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی۔ تو جس ملک کے یہ باسی ہیں، جہاں کا قانون اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آرمی چیف پہ حملے کرتے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے ISI کے ہیڈ پہ جو ہے حملے کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم پہ حملے کرتے ہیں، پاکستان کی نیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ درجنوں لوگ مار دیے گئے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو فاشسٹ کہتے ہیں، جو بہت دیر سے ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فاشسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے۔ اور 2000 سے لے کے آنورڈ آپ نے دیکھا کہ 2 دہائی انہوں نے یہ کوشش کی، اور اب انہوں نے ناکام ہو کے اس بات کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے، جس کا کریڈٹ پاکستان کے میڈیا کو جاتا ہے، جس کا کریڈٹ پاکستان کی افواج کو جاتا ہے، جس کا کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے، اور پاکستان کی پوری قوم کو جاتا ہے کہ ہم نے مل کے وہ بیانیے کی جنگ لڑی جو ہمارے دشمن ملک جو ہمارے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں رکھے ہوئے تھے فاشسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانے کے لیے، وہ بھلے UN میں آپ دیکھ لیں یا کہیں اور۔ تو آج یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک فاشسٹ ہے۔ جب ان سے پوچھا یہ گیا سوال کہ آپ بتائیے کہ عمران خان کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وہ فاشسٹ ہیں، وہ چائنا کے ساتھ اسی طریقے سے جو پاکستان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے دوستی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے۔ ریجنل جو ریلیشن شپ ہے ان میں دیکھیے افغانستان میں پیس میں پاکستان ایک لیڈنگ رول لے رہا ہے، اور عمران خان اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سارے پیس کے پروسیس کو۔ بھلے ہمارے مسلمان دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کے درمیان میں صلح جوئی ہو، وہ تو بتائیے پاکستان کہاں پہ فاشسٹ ہے یا عمران خان کہاں پہ فاشسٹ ہیں؟ تو اس کا جو جواب تھا، سوال گندم جواب چنا، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بیمار تو لگتے نہیں، یہی انگریزی میں ایسے ہی کہا جا سکتا تھا مہذب طریقے سے، تو اس کا جواب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں ہیومن رائٹس کیا ہے۔ پھر انہوں نے ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ 5 سال انتظار نہیں کر سکتے، آپ کو اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر عمران خان کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا ہے تو آپ انتظار کر لیجئے 5 سال، اور اس کے بعد جا کے جب، اور یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ پاکستان جانا پسند فرمائیں گے تو تب آپ وہاں جا کر الیکشن لڑ لیجئے گا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا، جو ہم بہت دیر سے آپ کو بتا رہے تھے یہاں پر کہ اگر الیکشن چوری ہوا تھا تو پٹیشنز آنی چاہیے تھی، تو آپ کو 2013 اور 2018 کی جو پٹیشنز ہیں ان کا موازنہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2018 میں ہم نے پنجاب سے زیادہ پٹیشنز کی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ صرف ہے ہی اب پنجاب کی پارٹی، تو اس لیے میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں، باقی تو انہوں نے کہیں سے سیٹیں نہیں جیتی، تو یہ پنجاب کی پارٹی ہے، پنجاب میں یہ ہارے اور جیتے ہیں، تو پنجاب میں ان سے ہماری پٹیشن زیادہ ہیں الیکشن میں۔ ہر طرح سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید باقاعدگی کوئی ہوئی، یا ہمارے ووٹ صحیح نہیں گنے گئے، یا کوئی چیز بھی جو بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ملک میں آپ کو پتا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم نہیں ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ جب اینکر نے دیا کہ یورپی یونین کے مبصر نے کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوئے، ایک ٹرو مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آئی، تو انہوں نے کہا پوری رپورٹ پڑھیں۔ بندہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو شاید یہ پتہ ہوتا ہے، ایون وکیل صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، اب جلدی سے کوئی پٹیشن بھی پڑھیں تو پریئر کو پڑھتا ہے بندہ کہ یار مانگا کیا جا رہا ہے، یا جج صاحب کا ڈیسیجن ہو تو اس میں جو آخری پیراگراف ڈیسیجن کا ہوتا ہے، کنکلوژن کا ہوتا ہے، وہ ساری چیز کو سم اپ کرتا ہے، جتنی بھی پہلے بحث ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ کوئی کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ اس کا
अर्क होता है, वो उसका जूस होता है आखिर पे, तो वो भी उनको ट्यूशन पढ़ानी पड़ी डार साहब को। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बीबीसी बहुत देर से नवाज शरीफ साहब को कांटेक्ट कर रहा था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि वो इंटरव्यू दें, क्योंकि बीबीसी के पास कुछ सवाल थे, उस पर शायद वो कोई डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहे थे। पहले तो वो बीमारी का बहाना लगाते रहे, फिर अब जब वो पाकिस्तान में जलसों में खिताब कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ गया इंटरव्यू का। फिर मरियम सफदर साहबा ने ये मशवरा दिया कि हमारे टब्बर का जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा है उसको भेजते हैं, क्योंकि इंटरव्यू अंग्रेजी में होना है। और जब उनको भेजा गया तो फिर क्या हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें आपने पाकिस्तान में देखी थी। हम भी वैसे कम जालिम नहीं हैं, इस तरह के काम आप लोग भी करते रहे हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इतने अच्छे आप भी नहीं हैं, स्टीवन सैकर की तरह के आप हैं, ये वाले काम आप भी करते रहे हैं यहाँ पर। तो तस्वीरें तो डार साहब की पहले भी होती थी, हालात तो उनके पहले भी ऐसे होते थे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो जो 56 साल का जवान है, जब उनके सामने बैठना पड़ा तो कुछ ऐसे हालात हुए। कभी ज़बान बाहर आई, कभी दोनों आंखें बाहर आईं, कभी दोनों आंखें टेढ़ी हुई, कभी मुंह पे शर्मिंदगी थी लेकिन आंखों में बेशर्मी थी। जब कहा कि मेरी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, हालांकि दी न्यूज़ की स्टोरी है पाकिस्तान में दिसंबर 30, 2017 की, जिसमें अली डार ने खुद कन्फेस किया है कि उन्होंने 52 विलास जो हैं वो उनकी मलकियत हैं, ये उनकी अपना कन्फेशन है। तो एक तो आइंदा शरीफ फैमिली और इनका अहलो अयाल एक बात समझ ले, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि अगर कमाई हराम की हो तो औलाद बुरी निकलती है। तो एक तो इनको इनकी औलाद मरवाती है, जब भी मरवाती है। वो पहले एक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कह के मरवाया था, आपको याद है। उसके बाद मरियम बीबी ने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और अब आप अली डार साहब का एक तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, बाप कह रहा है कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसी इंटरव्यू में, क्योंकि जो आगे बंदा बैठा हुआ है, अब सहाफ़ी तो ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में भी जो 99% है वो अच्छी सहाफ़त करते हैं, कई दफ़ा ये किसी तरीकों से वो कटवा देते हैं स्टोरीज, या इंटरव्यू देते ही ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके साथ हाथ मिले हो। आपकी तरह तो इंडिपेंडेंटली तो बैठते नहीं हैं। आपको वो भी मौके याद होंगे जब इसाक डार साहब फरमाते थे कि ये सहाफ़ी ने सवाल क्यों किया, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल के फेंको। वो वीडियो आपके पास मौजूद है। ये वर्ड थे कि इसे बाहर फेंको या बाहर निकालो, शायद दोनों में से एक लफ्ज़ था। अब स्टीवन सैकर को तो बाहर नहीं निकाला जा सकता था वहां से, स्टूडियो से। और दूसरा, मैं कमाल एक और बात करता हूं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया को भी अब करनी चाहिए। हमारे यहाँ एंकर की शक्ल बहुत दिखाते हैं टीवी पे, जो कल मैंने सीखा 90% टाइम उन्होंने होस्ट के चेहरे पे रखा, क्योंकि एंकर को तो सारे जानते ही होते हैं, देखते होते हैं। उससे एक बात बड़ी अच्छी लोगों को समझ आई कि जवाब देते हुए ही तासरात नहीं होते, जब एंकर सवाल पूछ रहा होता है तब भी तासरात मानी खेज होते हैं। जैसे जब उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान की आवाम, अब महंगाई वहाँ पर है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और उस पर इसाक डार की जो खुशी थी ना वो दीदनी थी, क्योंकि पिछले 15-20 मिनट से वो स्लॉटर हो रहे थे, तो उन्हें लगा कि अब निकलने का कोई रास्ता बना। तो अगला सवाल उन्होंने जब दागा, जिसमें उन्होंने कनेक्ट किया कि आप ही की लूट मार है बुनियादी तौर पे, जिसको आज आवाम भुगत रही, तो पहले हालात बुरे हैं, आप और हालात बुरे करने जा रहे हैं। तो वो जो कंट्रास्ट था उनके चेहरे का विद इन दो सेकेंड्स, तो मैं, जैसे हमारे कुछ अच्छे दोस्त प्रोड्यूसर्स हैं, राजा अदील और बहुत सारे, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ये टेक्निक भी रखें कि इस तरह का, इवन जब बैरिस्टर साहब भी बैठे तो ज़रा कैमरा जो है वो होस्ट पे रखें और उनके तासरात भी देखें, जो हमने हर चीज़ में से हम सीखते हैं। तो कल एक टेक्स्ट बुक केस बना है डार साहब का, पहले भी इन्होंने आपके सामने 2000 में कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी। और पाकिस्तान की तारीख में मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी चकारी में अगर किसी को दाई का दर्जा हासिल है तो इसाक डार हैं। वो इन तमाम जराइम की दाई हैं, क्योंकि उनको इन तमाम जराइम को मेरे ख्याल में तो पैदा करने वाले हैं वो हैं, इनका तरीका बताने वाले वो हैं। और कल जो उनका वहां स्लॉटर हुआ उसकी बड़ी वजह ये भी थी। फिर सवाल ये पूछा गया कि जब आप कहा गया जी कि पाकिस्तान की जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो इमरान खान के साथ मिली हुई है और हमारे खिलाफ है और मुल्क को बड़ी बुरी तरफ को लेके जा रहे हैं। तो सवाल पूछा गया कि आप जब ज़ियाउल हक के साथ थे तो क्या तब ये ठीक था, क्योंकि वो आपके साथ काम कर रहे थे, आपको परवरिश करके कर रहे थे, आपको तगड़ा कर रहे थे, तो आप खुश थे। आज अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी हो गई है या आपको अदालतों का जवाब देना है तो आज आप नाराज हैं। तो उसका जवाब आपके सामने था, क्या था, कौन सी थ्योरी थी सर, वो मुझे भूल गया, एवोल्यूशन के कौन सी को, डार्विन की, वो जो बंदर से इंसान बनने की एक थ्योरी थी, वो थ्योरी पेश कर दी गई। वो उनका कसूर नहीं, वो बुखलाए हुए थे, वो ये कहना नहीं चाहते थे, यकीन करें, वो हरगिज नवाज शरीफ साहब को बंदर नहीं कहना चाहते थे।
یہ یقین کیجیے آپ، وہ ان کی عزت کرتے ہیں، سمدھی ہیں، وہ ان کے لیڈر ہیں، مجھے قطعی یقین ہے کہ وہ انہیں بندر نہیں کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بکلا اتنے گئے. میں نے بتایا کہ 56 سال کا ایک جوان آدمی سامنے بیٹھ کے انٹرویو لے رہا تھا، اور اس سے مجھے تو انٹرویو لینے کا بھی سمجھ آئی، بہت کچھ میں نے سیکھا. مجھے امید ہے اور بھی بہت سارے لوگ سیکھیں گے جن کو نواز شریف صاحب انٹرویو دیتے ہیں، اور کچھ تو بہت ہمارے میجورٹی تو ہمارے بہت اچھے صحافی ہیں، لیکن جو صحافی نواز شریف صاحب کا انٹرویو لیتے ہیں یا مریم صاحبہ کا انٹرویو لیتے ہیں، کیونکہ وہ بغیر ملی بھگت کے تو انٹرویو وہاں ہوتا نہیں ہے، تو ان کو بھی سیکھنے کو موقع ملا ہوگا کہ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے. آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ رکھنی تھی کہ ایک بات طے ہے کہ جب ان کو یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہاں میڈیا پہ نہیں آنے دیا جاتا، تو یہ ویلکم ہے، یہ پاکستان کے میڈیا پہ بھی آئیں، صرف ان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑنا ہے. پہلے پاکستان آئیں، عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں، اپنے آپ کو ایبسکانڈر سے ایک نارمل انسان بنے. تو پاکستان کا میڈیا کھلا ہوا ہے، اگر آپ کے باقی سارے ٹبر کے لیے کھلا ہوا ہے تو آپ کا ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیا بول سکتے ہیں، کیا بات کر سکتے ہیں، وہ کل سب نے دیکھ لیا. اور یہی بات پرائم منسٹر عمران خان ان کے بارے میں 24 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، نالائق ہیں، کرپٹ ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے کبھی عزت کا باعث نہیں بن سکتے. آگے سے جو اگلی نسل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مریم صاحبہ جب بولتی ہیں ان کے منہ سے بھی جھوٹ نکلتا ہے، وہ بھلے ملتان کی جلسی کے اندر ان کی تقریر ہو، بھلے کسی اور میں ہو، آپ کے سامنے وہ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں. تو ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے. یہی کوشش کل بی بی سی کے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی. میری اطلاع تو ایک ہے کہ شاید ایک ڈاکومنٹری بھی آئے، وہ بی بی سی سے آئے یا کہیں اور سے آئے، کیونکہ اس کا مواد وہاں پر چند صحافیوں کے پاس ہے جو ان کو سوال بھیج چکے ہیں. اور اسی پریشر میں مریم صاحبہ کے کہنے پر یہ بیچاروں نے دوبارہ قربانی دی ہے. یہ زیادتی کر رہے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے چوز کیا وہاں انٹرویو دینا. میرا نہیں خیال وہ چوز کیا، انہیں ذبح ہونے کے لیے سامنے بٹھایا گیا ہے، کیونکہ وہ خاندان کے سب سے پڑھے لکھے آدمی تھے. اور اگر پڑھے لکھے بندے کا حال یہ ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ انٹرویو میں کہا کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر جب اگلا سوال داغا گیا تو میری ایک پراپرٹی ہے، پھر داغا گیا تو پھر بالکل ہی جواب کسی اور طرف لے گئے. حالانکہ آپ کے سامنے میں نے بتایا دسمبر 30 2017 ان کے بیٹے کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں دبئی میں ان کا ایک ولا ہے کہ ہمارے 52 ولاز ہیں. تو بنیادی طور پر عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اصل چہرہ ہے. جو کل بی بی سی میں ہوا، جو پاکستان کے لیے ایز اے پاکستانی میرے لیے شرمندگی ہے. جو ہماری پولیٹیکل مخالفت اپنی جگہ، یہاں بیٹھ کے میں جملے بازی بھی کروں گا، اٹیک بھی کروں گا، لیکن اگر یہ والے کام آپ اردو میں کر لیا کریں، کیونکہ آپ چوری چکاری بھی اردو میں ہی کرتے ہیں، آپ کا تمام کاروائی پنجابی اور اردو میں، آپ سری پائے بھی اردو میں ہی کھاتے ہیں، تو آپ جب مال پانی اردو میں کھاتے ہیں تو میری آپ سے 10 گزارش ہے کہ آپ انٹرویو بھی اردو میں دے لیا کریں. یہیں گھر اپنے کسی بندے سے بےزتی کروا لیا کریں. کاشف صاحب بیٹھے یا دوسرے دوست بیٹھے، کدھر انہی کے ہاتھوں میں ذلیل ہو لیں، ادھر گھر کی بات گھر رہ جائے گی. آپ ادھر سٹیون سیکر کے ہاتھوں ذلیل ہونے گئے ہیں، اور بی بی سی میں بیٹھ کے آپ نے پاکستان کے لیے بھی ہزیمت اٹھانے کی کوشش کی، پاکستان کے پرائم منسٹر کو فاشسٹ کہہ کے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا آپ کو مشورہ ملا کہ آپ عدالتوں میں جائیے. آپ نے کہا میں ابھی بھی بیمار ہوں، عدالتوں میں جائیے. آپ نے پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر الزام لگایا تو پوچھا گیا جو پہلے آرمی چیف آپ کو سپورٹ کرتے تھے ان کا کیا بنا. تو بنیادی طور پر عوام کو یہ انٹرویو بار بار دیکھنا چاہیے. میں نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے، بی بی سی کو کریں گے ایک، کیونکہ ان کے کاپی رائٹس ہیں، کہ اگر وہ اسے اردو میں ڈب کر کے پاکستان کی عوام کو دکھائیں، یہاں کے وزیر خزانہ رہے ہوئے ہیں، کہ یہ قابلیت تھی ان لوگوں کی جو وزارت خزانہ میں، یقین کیجئے میرٹ پہ ایک کلرک نہیں بن سکتے، وہ ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں. یہ نہیں بتا سکتے کہ میری ایک پراپرٹیز ہیں یا زیادہ پراپرٹیز ہیں. تو یہ اللہ الحق ہے جو عمران خان کہتے تھے، جو عمران خان 24 سال سے عوام کو بتاتے تھے، وہ نہ صرف یہ پاکستان میں، لندن تو کیا پاکستان میں یہ ذلیل ہوئے ہیں، تو اب یہ لندن میں بھی ہو رہے ہیں. اور جہاں جائیں گے ضلالت ان کا مقدر ہے، کیونکہ انہوں نے زلزلہ زدگان کا پیسہ کھایا، غریب کا پیسہ کھایا، اور یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کے سوال جی. جی یہ میں آپ لیٹ آئیں، یہ میں نے پوری یہ کی چارج شیٹ ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کا پبلک ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ لے جائیے گا سر.
اور ان کے بیٹے کی وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی وہ شاہزیب خانزادہ کے شو پہ بھی تھی اور نیوز میں وہ اسٹوری بھی چھپی ہوئی ہے, ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پاکستان میں کسی کا سامنا کریں. ابھی کچھ روز پہلے شفیق فراز نے یہاں پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ 15 جنوری تک پاکستان میں نواز شریف ہوں گے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے کہ وہ نواز شریف کو واپس لے کے آئے, اور اسحاق ڈار کو آپ لوگ واپس کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ آپ کا سوال ہے سر. دیکھیے جی, دو مختلف کیسز ہیں. ایک اسحاق ڈار کا کیس ہے اور نواز شریف کا. اسحاق ڈار ایک ایکیوزڈ ہیں, ملزم ہیں, اور ان کو واپس لانے کے لیے ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ بھی فائل کی گئی ہے. اور اس ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کے اوپر 1 سال پہلے برطانیہ سے ہمارا, کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, تو ان کو لانے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ رضامندی کے طور پہ برطانوی حکومت نے پاکستان حکومت کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے, جس کے تحت جب اس کا کیس لیگل پروسیس ہو جائے گا برطانیہ میں تو انہیں پاکستان بھیج دیا جائے گا. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے امیگریشن کا. یہاں پہ بھی جو کیس آتے ہیں اس میں کچھ وقت لگتا ہے. اس میں ایک رکاوٹ شاید یہ بھی ہے کہ ہماری اطلاعات ہیں, آلدو برطانوی حکومت اپنے قانون کے مطابق یہ کنفرم نہیں کر سکتی کہ کسی نے اسائلم اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن صحافی جیسے یہاں بھی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں بھی تو ہماری اطلاع ہے کہ انہوں نے شاید اسائلم بھی اپلائی کیا ہوا ہے. تو اسحاق ڈار نے, جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اسحاق ڈار سے. نواز شریف ایک کانوکٹ ہے, سزا یافتہ مجرم ہے, اور برطانیہ گئے ہیں وزٹ ویزا کے اوپر, اور وزٹ ویزا کا ایک اپنا قانون ہے برطانیہ کے, ان کے اپنے اسٹیبلشڈ پبلشڈ نوٹیفائڈ رولز ہیں امیگریشن کے, 1976 کے ہیں شاید. اس سلسلے میں ہم نے برطانوی حکومت سے رابطہ کیا ہے, اور لیٹلی آپ کو یاد ہے کہ میں نے برطانوی جو ان کی وزارت داخلہ کی سے ہیں سیکرٹری پریتی پٹیل, انہیں ایک آفیشیل خط بھی ارسال کیا تھا جس میں ہم نے ایکسپلسٹلی نواز شریف صاحب کی ڈپورٹیشن ڈیمانڈ کی ہے. اور ڈپورٹیشن اس لیے ڈیمانڈ کی ہے کیونکہ ایکسٹریڈیشن کا جو پروسیس ہے وہ ایک الگ پروسیس ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہیں جن کو پاکستان میں 7 سال سزا ہوئی ہے. وہ اپنی سزا کے دوران ایک انڈرٹیکنگ کے تحت برطانیہ گئے اپنا علاج کرانے کے لیے, اور اس وقت ان کو پاکستان کی عدالتوں نے بھی پروکلیم ریفینڈر ڈکلیئر کر دیا ہے. ان کے اوپر آرڈر ہے کہ واپس آ کے اپنا سینٹنس سرو کریں. تو اس لیے ان کا جو وزٹ ویزا ہے وہ کینسلیشن بنتی ہے آپ کے اپنے قانون کے مطابق. اور اس پیرائے میں برطانیہ پاکستان کے ساتھ ان کا ہمارا ایک معاہدہ بھی ہے. جو ڈپورٹیشن میں بہت سارے پاکستانی جو ویزا وائلیشن کرتے ہیں یا کوئی بھی وہاں پہ کوئی ایشو ہوتا ہے جو کہ ویزا کے اوپر ہے, وہاں کے نیشنل نہیں ہے, انہیں برطانیہ ڈپورٹ کرتا ہے. میں کل ہی دیکھ رہا تھا ان کے وزارت جو یہ داخلہ کی سیکرٹری ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کسی اور ملک میں, افریقہ کے کسی ملک میں, شاید زمبابوے میں تھا یا کہیں اور, ڈپورٹیشن کے لیے. ہمارے ہاں بھی اس وقت اگر دیکھیں پچھلے 4 سالوں میں تو شاید 10 فلائٹس آ چکی ہیں ڈپورٹیز کی. تو ہمارا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے برطانوی حکومت سے, اس کے اوپر ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے آج کے دن تک لاک ڈاؤن تھا لنڈن میں. اس لاک ڈاؤن کے بعد ہمیں, بیکاز جو میری اطلاعات ہیں اور یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو نواز شریف کا وزٹ ویزا ہے اس کی میعاد ہوتی ہے 6 ماہ. 6 ماہ کے اندر آپ کو ملک سے باہر نکلنا ہوتا ہے. پہلے 6 ماہ کی میعاد جب ختم ہوئی تو برطانیہ میں کووڈ کی وجہ سے ایک جنرل ایمنسٹی دی گئی تمام ویزاز کو 6 ماہ کی. اب وہ جب دوبارہ مدت ان کی ختم ہوئی ہے تو شاید 20 یا 22 نومبر کو ختم ہوئی ہے. اس کے بعد 2 دسمبر کو کووڈ کی وہاں پہ جو لاک ڈاؤن ہے لنڈن کا وہ ختم ہو رہا ہے. تو ان کے کیس کے اوپر ڈیسیجن ہونا, ان کے ویزا ایکسٹینشن کا بھی باقی ہے برطانیہ کے لیے. ہم چونکہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پروکلیمڈ افینڈر والا سارا پروسیس ہے وہ بھی کمپلیٹ کر دیا گیا ہے, اور ہم اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے اپون لیگل ایڈوائس. اس میں ہم مطلب میں واحد وکیل نہیں ہوں, اور بھی بہت وکلاء سے مشورہ کیا جاتا ہے برطانوی وکلاء سے. اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان کی جو ایکسٹریڈیشن ہے وہ بھی فائل کریں گے. جناب نوید اکبر چودھری آئی ٹی وی. اس کے بعد انہیں پوچھ لیں, ناراض ہو جائیں گے. سر ایک تو یہ کہ ڈپورٹیشن کے لیے ہمیں وہاں پہ کورٹ میں جانا پڑے گا یا گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی, کیونکہ پہلے سے ہم تو پاکستان سے کافی برٹش شہریوں کو ڈپورٹ کرتے رہے ہیں برٹش گورنمنٹ کے, تو یہ ریسپروکیشن کے اس کے ہوتا ہے. تو اب آیا برٹش گورنمنٹ بھی تعاون کر رہی ہے, آیا یہ تو نہیں ہوگا جس طرح
तरह अल्ताफ के हुसैन को उसमें केसेस में होता रहा, कई दहाइयाँ गुजर गई हैं। दूसरा सर ये है कि एब्सकॉन्डर है जो डार साहब है, तो एब्सकॉन्डर के लिए भी इस तरह का होना चाहिए कि उनको कवरेज, वाइड कवरेज ना मिले पाकिस्तानी टीवी चैनल पे, जिस तरह से एक मुजरम को नहीं मिलती, क्योंकि एब्सकॉन्डर भी तो दांतों ने करार दिया है। तो इसमें थोड़ी और सर इसहाक डार के केसेस की अब किस नोयत पे है, कहाँ पे खड़े हैं? देखें जी, दो चीज़ें हैं। पहली तो जो आपने सवाल किया कि उनकी डिपोटेशन, हम चूँकि हुकूमत बिल्कुल हमसे तावन कर रही है, बरतानवी हुकूमत, उसमें हम उनसे राब्ते में भी हैं। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा जो डिसीजन है वो उसमें ताख़ीर हो रही है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, एग्जेक्टिव डिसीजन है डिपोटेशन का, ये अदालत से नहीं होता। हाँ, जब एग्जेक्टिव डिसीजन ले ले तो उनके पास एक चॉइस होती है इसको रिव्यू करवाने की, तो वो रिव्यू के लिए ज़रूर जा सकते हैं अदालत में, उस पर उनका ग्राउंड देखा जाएगा। वो मुकदमा फिर बरतानवी हुकूमत खुद लड़ेगी कि अगर वो उनको डिपोर्ट करती है तो वो सूरत में होगा। जो इसहाक डार साहब की कवरेज की बात की है तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी एक जजमेंट है, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है या पैमरा की है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कवरेज से रोकती है कि एक जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको मीडिया के ऊपर इस तरह से कवरेज नहीं दी जा सकती। BBC का जो इंटरव्यू है वो चूँकि बरतानिया में हुआ है तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, इसलिए उसको आप कुछ नहीं कह सकते। सर आप अर्ज करनी थी कि नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है केस उन पर बना हुआ है, और आप इंग्लैंड से ये बरतानिया से उनके हवाले लेकिन सबसे पहले अल्ताफ हुसैन जो बड़ा कौम है उसकी हवालगी का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे आप? मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पर है, कत्ल के केस उस पर भी हैं, तो उसके नंबर 2 ये याद करनी थी आप दोनों हजरात से सारी कि आप लोगों को इसहाक डार की मामूली सी बातें भी पे नज़र रखी आपने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मामला आवाम के महंगाई पर नज़र है, ना आपकी बेरोजगारी पे नज़र है, तो इसकी ये इतना तजाद क्यों है? पहले सवाल का तो मैं जवाब दे देता हूँ। जो पहला सवाल आपने किया था जो अल्ताफ, जी, अल्ताफ हुसैन के केस में दूसरे भाई ने भी सवाल किया था। डिफरेंस ये है कि पिछली 3 हुकूमतें जो आई उन्होंने अल्ताफ हुसैन के मामला, या 2 हुकूमतें पिछली थी, उन्होंने बिल्कुल सीरियसली नहीं उठाए। ये हमारे ही गवर्नमेंट के अंदर हुआ है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर अल्ताफ हुसैन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बरतानिया में चार्ज भी हुआ है। आपको ये केस लीगली हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। अल्ताफ हुसैन को पहले असाइलम मिला, असाइलम के बाद वो ब्रिटिश नेशनल हो गया। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में मतलूब नहीं है, कत्ल के केसेस में भी मतलूब है। कत्ल के केसेस के अंदर सज़ाए मौत होती है। बरतानिया का कानून है कि वो किसी उस शख्स को वहाँ एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम भी हो और उसको फांसी की सज़ा हो सकती हो। तो और इसमें दूसरा सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम था, बॉटलनेक थी, कि इस मुल्क से जहाँ पे फांसी की सज़ा होती है ना वहाँ एविडेंस दिया जा सकता है ना भेजा जा सकता है। तो इमरान फारूक मर्डर केस में हमने लॉ में अमेंडमेंट करके, इस तरह से इंडिया में भी है कि स्पेशल केसेस के अंदर ये आप गारंटी करते हैं कि आपको सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी, और उस केस में किसी और शख्स को भी यहाँ नहीं दी जाएगी, तो इसलिए उनको फिर एविडेंस दे सकते हैं। तो इमरान फारूक कत्ल केस में जो एविडेंस हमारे पास था वो लीगली हमने बरतानिया से शेयर किया है, उसके ऊपर भी उनके ऊपर वहाँ कार्रवाई हो रही है, और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसके ऊपर भी। जहाँ तक सर आपकी बात है महंगाई वाली, तो ये किसी भी सियासी हुकूमत को कोई शौक़ नहीं होता है कि महंगाई हो। हर हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। आपको पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी है इस चीज़ का। अगर आप कहते हैं एहसास, मैं और गिल साहब तो वैसे मेहमान अदाकार समझ लें, वज़ीर आज़म साहब जिनका हरगिज़ ये नहीं है, ये तो अब 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें, लेकिन इवन वज़ीर आज़म साहब भी हफ्ते में 2-2 दफ़ा इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, और मुख्तलिफ जो प्राइसेस हैं उसको अगर आप देखें तो वो बड़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई हैं। इस पर मज़ीद भी काम होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। इसके साथ साथ जिस मुश्किल हालात में हम हैं, कोविड में हैं, सबसे बड़ा हिस्ट्री का एहसास प्रोग्राम जिसमें जो बिल्कुल निचला तबका है उसकी मावनत के लिए अभी दोबारा से कोविड में आ रहा है। इंशाल्लाह हम इसमें दोबारा करेंगे। पनाहगाह के प्रोग्राम से हमें जो भी काम करना है अपने वसाइल के अंदर रह के करना है, वो उसके हाथों मजबूर है। तस्वीर लेने बाकी सब जो दो चार बंदे बैठो ना यार, फोटो बना। मामा इधर बैठो।